الرحمن الرحیم. کریم صاحب, حبیب صاحب, دلروز خان, روز ویلی ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ڈسٹرکٹ پروگرام. آج ہم اینٹی کرپشن ڈے کے حوالے سے میڈیا کو بریف کرنا چاہ رہے ہیں. جس طرح پوری دنیا میں 9 دسمبر کو انسداد بدعنوانی کا دن منایا جاتا ہے, اس طرح پورے پختونخوا کے اضلاع میں اور پورے پاکستان میں, پوری دنیا میں یہ دن منایا جاتا ہے. یہ ہفتہ پورا ہفتہ چلتا رہتا ہے. انسدادی بدعنوانی کیا ہے؟ ہمارے ملک کی ترقی میں سب سے زیادہ رکاوٹ بدعنوانی ہے, یعنی کرپشن ہے. کرپشن کو کس طرح روکا جائے گا, کرپشن کیا ہے, اور کرپشن کہاں کہاں کے میں رکاوٹیں پیدا کرتی ہے. ہمارے ترقیاتی کاموں میں, لوگوں کو انصاف کی رسائی میں اور لوگوں کی بہتری میں یہ رکاوٹیں پیدا کرتی ہیں. تو اسی لیے میں آپ لوگوں کے سامنے ایک وہ رکھنا چاہتا ہوں جس میں پاکستان میں انسدادی بدعنوانی کے لیے مختلف قوانین بنائے گئے ہیں. 1947 میں یہ قانون بنایا گیا تھا, جس میں بعد میں ترامیم بھی کی گئی. مختلف صوبوں میں مختلف قوانین ہیں, مختلف ادارے اس پہ کام کر رہے ہیں. مثال کے طور پر نیب کے لیے اینٹی کرپشن ہے, FIA ہے, مختلف ادارے کام کر رہے ہیں. اور اس میں پوری دنیا میں اس کی ایک رینکنگ ہوتی ہے, یعنی کون سا ملک بدعنوانی میں کتنے نمبر پہ ہے. تو پاکستان 2019 میں 120 رینکنگ پہ تھا, اور اس کا سکور جو تھا 32 تھا. CPI جسے کہتے ہیں کرپشن پرسیپشن انڈیکس, جسے بنایا جاتا ہے کہ اس میں ان کا سکور کتنا ہے. 2020 میں پاکستان کا رینک 124 تھا, اور اس کی CPI سکور تھی 31. 2021 میں 140 اور 28. 2022 میں پاکستان کا سکور بہتر ہوا تھا, یعنی ہم کرپشن میں دنیا کے حوالے سے جو ہمارے رینک تھے وہ تھوڑا اس سے کم ہو گئی تھی, 27 پہ آئے تھے. 2023 میں ہمارا رینک پھر بڑھ گیا, یعنی ہم کرپشن کی طرف پھر متوجہ ہو گئے. اور یہ کرپشن چھوٹے سے لے کر بڑے تک اپنے اپنے حدود میں لوگ کرتے ہیں. تو ہمارا دین بھی ہمیں سکھاتا ہے, ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں سکھایا ہوا ہے, اور اللہ کے حکم بھی ہمیں ہے کہ بھائی ان سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ, کرپشن سے, بدعنوانی سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ, اور ملک کے بہتری کے لیے کردار ادا کرو. کسی کی امانت کو ضائع نہ کرو, کسی کی امانت کے لیے اور سلسلہ نہ بناؤ. یہ میں میڈیا حضرات کے سامنے یہ تھوڑا سا آپ کو سناتا ہوں. عالمی یوم انسدادی بدعنوانی ہر سال 9 دسمبر کو منایا جاتا ہے, تاکہ 2003 میں اقوام متحدہ IACD کنونشن کے منظوری کے سالگرہ کو یاد رکھا جا سکے. اس سال کے موضوع یونیسکو برائے انسدادی بدعنوانی نوجوانان نے جو بدعنوانی کے ساتھ بدعنوانی کے خلاف اتحاد, مستقبل کی دیانت کی تشکیل, خاتمے اور دیانتداری کو فروغ دینے میں نوجوانوں کو اہم کردار کو اجاگر کرتا ہے. یہ دن بدعنوانی کی ترقی, جمہوریت اور اچھے حکمرانوں کے راہ میں ایک بڑی رکاوٹ کے طور پر تسلیم کرنے کی اہمیت کو واضح کرتا ہے. پاکستان سمیت 190 یونیسکو ممالک کے تحت بدعنوانی کے خلاف مؤثر اقدامات پر متفق تھے, یعنی 190 ممالک اس بدعنوانی کے اس پہ متفق ہے. پاکستان میں بدعنوانی کی جدوجہد کے چیلنجز کے ساتھ حالیہ بہتری بھی ملی ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق پاکستان کی درجہ بندی 2020-22 سے 140 سے بہتر ہو کر CPI یعنی انڈیکس میں کرپشن پرسیپشن انڈیکس کر کے 2023 میں 23 پہ ہو گئی.
اور CBI اسکور 27 سے بڑھ کر 29 ہو گیا. جنوبی ایشیا کے دیگر ممالک 133 ممالک کے مقابلے میں بھارت 85ویں نمبر پر 39 کے اسکور کے ساتھ، افغانستان 172ویں نمبر پر 16 کے اسکور کے. یہ جتنا کم ہوتا ہے اتنا اس کو زیادہ تصور کیا جاتا ہے. اسکور کے ساتھ نیپال 107ویں نمبر پر 36 کے اسکور کے ساتھ، بھوٹان 45ویں نمبر پر 62 کے اسکور کے ساتھ موجود ہے. CPI انڈیکس کے ماہرین اور کاروباری شخصیات کی جانب سے عوامی شعبے میں بدعنوانی کی بنیاد پر مختلف آزاد ذرائع سے مرتکب کیا جاتا ہے. اسکور 80 پر زیادہ بدعنوانی سے 100 انتہائی صاف تک ہوتا ہے. پاکستان میں بدعنوانی کے خلاف مؤثر اقدامات کے لیے مختلف قوانین نافذ کیے گئے، جن میں 1947 کا انسداد شامل ہے. حالیہ ترامیم کے تحت قومی احتساب NAO بدعنوانی ایکٹ، قومی احتساب آرڈیننس کے نیب بیورو کے چیئرمین کی مدت 3 سال کر دی گئی ہے، اور نیب کی حدود کو اسی مقدمات تک محدود کر دیا گیا ہے. بدعنوانی کی رقم 50 کروڑ روپے سے زائد ہے. یعنی یہ ابھی ہمارے ترامیم ہو گئے نیب کی قوانین میں، یہ 50 کروڑ تک نیب قابو کرے گا. اس کے نیچے والے جو ہے اس کے لیے اینٹی کرپشن اور دوسرے لوکل ادارے موجود ہوں گے. انسدادی بدعنوانی کی قومی اور صوبائی ادارے فعال ہیں، جن میں پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان کے انسدادی بدعنوانی کے ادارے شامل ہیں، جو اپنے متعلقہ قوانین کے تحت بدعنوانی کے مقدمات کے تحقیقات اور عوامی اہلکاروں کے جواب دیدہ یقینی بناتے ہیں. عالمی یوم انسدادی بدعنوانی کے موقع پر یہ تسلیم کرنا ضروری ہے کہ بدعنوانی کے خاتمہ اجتماعی ذمہ داری ہے. پاکستان کو مؤثر گورننس میکینزم، معلومات تک رسائی کے قوانین، مضبوط بلدیاتی حکومتوں کے نافذ کرنا چاہیے. یہ کیسے ختم ہوگا؟ یعنی اچھا گورنمنٹس ہو، میکینزم ہو، اور معلومات، ہر شہری کو معلومات تک رسائی ہو، اور اس کے لیے مضبوط بلدیاتی نظام موجود ہو، تو یہ بدعنوانی میں کمی آ سکتی ہے، بلکہ آ رہی ہے، اسی کی وجہ سے آ رہی ہے. بدعنوانی کے اس تشکیل کے لیے اور احتساب کلچر فروغ دینا وقت کی ضرورت ہے، جہاں عوامی عہدیداروں سے سوال کیا جا سکے. میڈیا کا کردار بدعنوانی کے ذمہ دار اور حقائق کو سامنے لانے میں اہم ہے. شفافیت اور دیانت پر مبنی بدعنوانی سے پاک معاشرہ قائم کرنے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا. میڈیا حضرات کے سامنے آج 9 دسمبر کے حوالے سے، اینٹی کرپشن ڈے کے حوالے سے آپ کے سامنے یہ رپورٹ پیش کیا گیا. مجھے امید ہے کہ یہ پورے عوام تک اس کی وہ پہنچے گی، اس کی آواز پہنچے گی کہ آج ہم یہ دن کیوں مناتے ہیں اور اس دن منانے سے ہمیں کیا سبب وہ ملتا ہے. اس لیے کہ ہم میں تازگی آ جاتی ہے کہ کرپشن نہیں کرنا چاہیے، کرپشن ناسور ہے، کرپشن سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور اپنے ملک کو اور اپنے آپ کو ترقی کے راہ پر گامزن کرنا چاہیے. یہ ہمارا ایک میسج ہے آپ لوگوں کے لیے. تھینک یو، بہت شکریہ.